بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء وعلی الذین یطیقونہ۔ دیکھیں اللہ جل جلالہ اتنے مہربان ہیں اور فضل اور کرم والے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہر عبادت کو فرض کرنے کے ساتھ اس کی حکمتیں بیان فرماتے ہیں اور انسانوں کے اس میں کیا فوائد ہیں اس کو بیان فرماتے ہیں۔ تو روزہ ایک مشقت والا عمل تھا کہ انسان کی تخلیق یوں ہے کہ نفس اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، کھانا پینا اس کی ضرورت ہے اور روزے میں ان چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، تو ایک مشقت والا عمل تھا، اس لیے اللہ جل شانہ نے ذہن سازی فرمائی اور 7 طریقے سے ذہن بنایا ہے۔ 7 طریقے سے اللہ نے ذہن بنا کر پھر آخری فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ فرمایا۔ اس سے پہلے 6 مرتبہ ذہن سازی کی، پھر اللہ جل شانہ نے حکم دیا۔ سب سے پہلے ذہن سازی اللہ جل شانہ نے یہ فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا۔ جیسے اگر کسی طالب علم کو کہا جائے بیٹا پانی لانا، تو پانی بھی لاتا ہے، خوش ہو کے لاتا ہے۔ اور اگر طالب علم کو کہا جائے نالائق پانی لے کر آ، تو پانی تو لائے گا لیکن دل میں محسوس کرے گا کہ مجھے استاد جی نے پانی کا کیا دیتے، نالائق کیوں کہا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے ذہن سازی کی، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو مجھ پر ایمان لائے ہو۔ تو اب جب یہ ذہن سازی ہو گئی، اب جب حکم دیں گے تو بشاشت قلب کے ساتھ مانے گا۔ تو پہلے ذہن سازی اللہ نے فرمائی اے ایمان والو۔ دوسری ذہن سازی فرمائی کتب علیکم الصیام۔ کتبہ فریضہ کے معنی میں ہے، جیسے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جفت القلم بما انت لاق، کہ جو اس قلم کو اللہ نے پیدا کیا، آپ نے ابھی سورۃ اقرا بسم ربک میں پڑھا، تو اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور فرمایا قلم کو کہ لکھو، اس نے جو کچھ تھا سب لکھ دیا۔ تو اللہ نے کہ نبی نے فرمایا کہ پھر قلم جب سب کچھ لکھ دیا تو اللہ نے قلم کو خشک کر دیا، اب قلم کی سیاہی ختم ہو جائے تو وہ کچھ لکھتا ہے، کچھ نہیں لکھتا۔ فرمایا قلم خشک ہو گئے، جو اس کے لائق تھا وہ لکھ دیا گیا۔ تو اب دوسری ذہن سازی فرمائی کہ اللہ نے تمہارے اوپر روزے فرض فرمائے ہیں۔ لیکن انسانوں کے ذہن میں، ایمان والوں کے ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی کہ بھئی ہمارے اوپر فرض ہوئے اور صرف ہم ہی، جیسے بعض لوگ اللہ معاف فرمائے کفری الفاظ کہہ دیتے ہیں کہ روزہ تو وہ رکھے جس کے گھر میں کھانا نہیں، یا ہمیں بھوکا پیاسا مار کے اللہ کو کیا ملتا ہے۔ یہ کفری الفاظ ہیں۔ روزہ نہ رکھنا کفر نہیں ہے، روزہ نہ رکھے کافر نہیں ہے، لیکن اگر یہ جملے کہے گا تو کافر ہو جائے گا۔ تو یہ ذہن کے اندر بات آ سکتی تھی کہ اللہ نے ہمارے اوپر فرض کیے۔ تیسری ذہن سازی اللہ نے فرمائی کہ نہیں، صرف تمہارے اوپر نہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، بھئی تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض رہ چکے ہیں، تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے۔ چوتھی ذہن سازی اللہ نے فرمائی کہ بھئی روزے کا مقصد کیا ہے، لعلکم تتقون۔ ہر آدمی، خاص طور پہ ہر ایمان والا چاہتا ہے کہ وہ متقی بنے۔ تو اللہ نے چوتھی مرتبہ ذہن سازی فرمائی کہ روزے رکھوا کے تمہیں بھوکا پیاسا رکھنا نہیں مقصود تمہیں متقی بنانا ہے، کہ ایک روزہ، ایک رمضان کے روزے رکھ لو اور تقوی کی بیٹری اتنی چارج کر لو کہ پورے 11 مہینے تمہارا کام چلتا رہے۔ اور پھر 5ویں ذہن سازی اللہ نے یہ فرمائی کہ کوئی لمبے چوڑی بات نہیں، ایام معدودات، گنے چنے دن ہیں، گنے چنے دن ہیں، شمار کے گنتی کے چند دن روزے رکھنے ہیں، سارا سال نہیں رکھنے، گنتی کے دن ہے۔ 5ویں ذہن سازی اللہ پاک نے یہ فرمائی۔ 6ٹھی ذہن سازی یہ فرمائی کہ عرب کا جو علاقہ تھا، عرب کے اندر اپنی تجارت نہیں ہے، یہ لوگ مصر، شام، ایران، عراق اور روم، ان علاقوں میں جاتے تھے، وہاں سے چیزیں خرید کے لاتے تھے، پھر مکہ مدینے کے اندر اس کو جو ہے نا وہ بیچتے تھے۔ تو لہٰذا یہ بات بھی ذہن کے اندر آ سکتی تھی کہ اب رمضان کے اندر ہم جائیں گے، عرب گرم علاقہ ہے، بہت گرم علاقہ ہے، سفر بھی ہو، گرمی بھی ہو، تو پھر روزے کیسے رکھیں گے۔ اللہ جل شانہ نے 6ٹھی ذہن سازی فرمائی کہ بھئی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، جو تم میں سے بیمار ہو، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔
چھوٹی ذہن سازی فرمائی کہ بھئی کیا کرنا ہے سفر کی حالت میں، اگر تم سفر پر ہو، یعنی دوران سفر ہو، یہ بات پیچھے گزر چکی ہے کہ اگر آپ کا ارادہ سفر کا ہے اور آپ پہلے سے روزہ نہ رکھو، ہی نہیں، حالت سفر میں ہو، سحری سے پہلے آپ سفر کے اندر چل رہے ہو تو آپ کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ اب بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ ذہن سازی فرمائی، اور پھر یہ بھی فرمایا شروع میں یہ حکم تھا کہ دیکھیں پہلے بعد میں لکھا ہے کہ ایام 20 کے روزے تھے، بعد میں لکھا ہے کہ یوم عاشورہ 10 محرم کا روزہ تھا، پھر اس کے بعد رمضان کے روزے آ گئے۔ تو رمضان کے روزوں میں شروع میں یہ حکم تھا کہ جس کے پاس طاقت ہے وہ ایک روزے کا فطرانہ دے دے اور روزہ نہ رکھے، لیکن ان سے بھی یہ کہا گیا کہ اگر تم روزہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر له وان تصوموا خیر لكم ان کنتم تعلمون، لیکن ان سے بھی یہ تھا کہ اگر تم روزہ رکھ لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے فدیے سے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، فدیے سے بہتر ہے۔ تو یہ شروع میں حکم تھا، پھر یہ روزے میں کئی مرتبہ تنسیخ آئی ہے، تو یہ تھا کہ وہ علی الذین یطیقونہ، لیکن یہاں پر بھی کئی جواب دیے ہیں۔ بعد میں لکھا یہاں حمزہ انکاری ہے، یعنی لا یطیقونہ، مراد اس سے شیخ فانی ہیں کہ وہ آدمی، وہ مرد اور عورت جو اتنی لمبی عمر میں چلے گئے کہ اب ادھیڑ عمر ہو گئی، اب مطلب وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتے، یا کوئی آدمی ایسا بیمار ہے کہ وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، کسی صورت میں کوشش کرتا ہے پھر بھی نہیں رکھ سکتا، فرمایا وہ فدیہ دے۔ تو یہ 6 ذہن سازیاں اللہ جل شانہ نے فرمائی۔ تو یہاں پر یطیقونہ، بعد نے کہا کہ لا یطیقونہ، کہ اب وہ شیخ فانی ہے جو روزہ نہیں رکھ سکتا، روزے کی طاقت نہیں رکھتا، تو پھر وہ فدیہ دے۔ تو ان 6 ذہن سازیوں کے بعد پھر اگلا نے 7ویں ذہن سازی فرمائی کہ بھئی رمضان کے مہینہ کیسا مہینہ ہے۔ اب یہ 7ویں ذہن سازی ہے، کیا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اللہ جل شانہ نے اس مہینے میں قرآن کو اتارا ہے لوح محفوظ سے، اور ھدی للناس، اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے قرآن میں، وبینات من الہدی والفرقان، اور ہدایت بھی ہے اور فرقان بھی ہے۔ تو اس مہینے کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں اللہ نے قرآن اتارا ہے، اس مہینے میں لیلۃ القدر ہے جس کا بیان ابھی گزرا ہے۔ ان 7 ذہن سازیوں کے بعد اللہ نے فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، یہ بات کہ بھئی جو رمضان کا مہینہ پائے اور وہ مقیم ہو اور وہ تندرست ہو تو اس کو روزہ رکھنا چاہیے۔ تو روزے کے اس جملے کے لیے اللہ پاک نے 7 مرتبہ ذہن سازی فرمائی ہے۔